بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے عزیزو السلام علیکم۔ حسب معمول روزانہ کے حساب سے عشاء کے بعد درس کی اور کچھ آیاتوں کی احادیث کی اور کچھ آیاتوں کی درس ہوتی ہے، تو 10-15 افراد بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ 10-15 منٹ کی ہوتی ہے اور ترغیب کی باتیں ہوتی ہے۔ تو آج اس میں ایک حدیث کا ذکر ہوا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر کے جو پہلی سیڑھی پہ پیر رکھا تو انہوں نے کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر جب پاؤں مبارک رکھا تو کہا آمین، پھر تیسرے پہ پاؤں مبارک رکھا تو کہا آمین، اور اس کے بعد خطبہ پڑھا۔ جب سب کچھ ختم ہوا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پہلے ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی، آپ نے تو آج کوئی عجیب قسم کا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جب میں خطبے کے لیے ممبر پہ چڑھ رہا تھا اور ایک سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبرائیل امین آئے تھے اور اس نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس پر رمضان کے مہینہ آئے اور وہ اتنا عبادت نہ کرے کہ اللہ سے اپنے آپ کو بخشوائے، تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پہ پاؤں مبارک رکھا تو پھر اس نے فرمایا کہ جس شخص کے والدین دونوں یا ان میں ایک وہ پائے، یعنی اس کو زندہ ملے اور ان کی اتنا خدمت نہ کرے کہ اپنے آپ کو بخشوائے، تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور اس طرح تیسرے سیڑھی پر جو پاؤں مبارک رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے سامنے تمہارا ذکر ہو، تمہارا نام کا ذکر ہو، اور وہ تم پہ درود شریف نہ بھیجے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ کتنی بڑی بددعائیں ہیں، اور کہنے والا کون ہے، بددعا کون دے رہا ہے، اور امین کہنے والا کون ہے، تو اس کے قبولیت میں کوئی تردد نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو اس ضمن میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرا ماسیزاد بیٹا تھا، بوڑھا آدمی تھا، فوت ہو چکے ہیں، اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ یہ 71 وار میں وہ زمیندار لوگ تھے، کسان لوگ تھے، اسکول وغیرہ تو ہمارے گاؤں میں نہیں تھا، ہم جو بچے تھے تو ہم نے دوسرے گاؤں میں پڑھا ہے، بہت بیکورڈ علاقہ تھا۔ تو اس نے بھی کبھی اسکول تو نہیں گیا تھا، ان پڑھ تھا، سکھا، نہ قرآن پڑھا تھا، کچھ بھی نہیں، نہ دین سے خبر تھا نہ دنیا سے۔ تو وہ 71 وار جو ہوایا تو اس میں وہ، کیونکہ آرمی میں پھر سب کچھ لگتا ہے، جو بھی ہے وہ نفری پورا کرنے والی بات ہوتی ہے، تو وہ بھی آرمی میں بھرتی ہو گیا اور آرمی میں نوکری کرتا رہا۔ یہ وہ واقعہ مجھے سناتا ہے خود، وہ میرا ماسیزاد لڑکا جو ہے، لڑکا ہے، بزرگ آدمی تھے، تو وہ مجھے سناتا ہے، اس لیے کہ اس دوران میں انڈیا میں جنگی قیدی کی حیثیت سے الہ آباد میں تھا۔ تو جب میں آیا تو میں نے اس کو پوچھا تمہارے بیٹے کا، تو اس نے یہ کہانی سنائی، اور آپ کی ہو بہو اس کی زبانی میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ چھٹی آیا تھا اور کچھ انبن ہو گئی، اور انبن یہی تھی کہ وہ تنخواہ لیتا تھا اور غریب بھوکوں مر رہے تھے۔ تھوڑا بہت تقاضا کیا، وہ تقاضا کیا تھا کہ بس اس کو گلے وہ پڑ گیا، مارنے کے لیے بھی دوڑا، مگر اس نے وہ گالیاں دی کہ میں ابھی آپ کو وہ گالیاں سنا نہیں سکتا، اتنی غلیظ گالیاں، اگرچہ اس نے مجھے وہ ساری سنا دی۔
اللہ کا کرم، اللہ کا دیکھا ہے کہ دیکھو کس طرح کا قدرت دیکھیں کہ وہ چھٹی جب پوری ہو گئی وہ گیا واپس، اور وہ جناب کشمیر میں ان کی ڈپلائمنٹ ہوئی، اور کشمیر کے ایک چوٹی سے وہ پسل کے نیچے گرا اور کوئی جگہ بھی نہ بچا، ہر جگہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو کے مر گیا۔ وہ فوجیوں نے اس کو بکسے میں بند کر کے پروٹوکول کے ساتھ گاؤں لے آئے، گاؤں والوں نے قبر کھودی اور پورے اعزاز کے ساتھ اس کو دفنایا۔ اور یہ باپ دور بیٹا تھا تو لوگوں نے آ کے اس کو کہا کہ تمہارا بیٹا ہے، جاؤ نا۔ اس نے کہا جب یہ مجھے گالی دے رہا تھا تو میں نے اس کو ایک ہی جواب دیتا تھا کہ میں اللہ سے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے مانگتا ہوں کہ اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، اور اللہ نے میری سوال کا پورا کیا، قبول کیا، تو میرا اس کے ساتھ کیا واسطہ۔ یہ ہے والدین کا بد دعا کا اثر۔ ایک دوسرے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا اور والد کی بد دعا، یاد رکھو والد کی بد دعا، والد کا دل چھوٹا ہوتا ہے اولاد کے لیے، ماں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، وہ بد دعا بہت کم دیتی ہے۔ یہ بادلوں سے اوپر آسمان تک جاتی ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں اور وہاں سے قبولیت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو یہ دنیا ہے، اولاد کا والدین کے ساتھ کئی معاملوں پہ باعث مباحثہ ہو جاتا ہے، چونکہ والدین اور اولاد میں جنریشن گیپ ہوتا ہے۔ وہ جس جنریشن سے تعلق رکھتا ہے وہ پرانے زمانے کی وہ ہوتی ہے، اور یہ اولاد جو ہے یہ ماڈرن ایج کے ہوتے ہیں، تو وہ جنریشن گیپ کی وجہ سے وہ مختلف رائے ان کے مختلف ہوتے ہیں، پھر جھگڑے بھی جاتے ہیں آگے پیچھے۔ والدین نصیحت کرتے ہیں کہ تاکہ ان کو فائدہ ہو، مگر اولاد نصیحت کو نہیں سنتے، ان کو برا لگتا ہے۔ تو یہ دعائیں بد دعائیں جو ہے یہ بالکل آسمان تک جاتی ہے۔ اور میں نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہم نے جس کو بھی دیکھا ہے کہ ان کا وہ اپنے والد یا والدین کے ساتھ رویہ ظالمانہ تھا، تو اللہ نے ان کو دنیا میں خوار وزار کیا۔ دنیا یہ جو سزا جزا کا فیصلہ یہ آخرت میں ہے، مگر اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے تاکہ اور اس سے عبرت پکڑیں، تو دنیا میں بھی اس کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے خاندان مٹ گئے، کوئی نہ رہا۔ اسی طرح یہ جس کا ذکر میں نے ابھی کیا، اس کی بیوی تھے، بچے تھے، اور وہ بیوی بس تھوڑے عرصے کے بعد وہ بھی نوجوان فوت ہوئی، اور وہ بچے یہاں سے چلے گئے، پتہ نہیں کہاں گئے، کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے اگر رشتہ دار ہے مگر نہ ہمیں اس کا پتہ ہے کہاں رہتے ہیں، وہ کیا ان کا حال ہے۔ دنیا میں نیست و نابود ہو گئے۔ بس بھائی اللہ سے ڈرے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ ہوتا ہے انسان ہے ناسمجھی ہے، اور اس سے اپنا والدین کسی وجہ سے دنیا سے ناراض چلے گئے، خدمت نہ کر سکے، ناراض چلے گئے، تو ابھی اس کا بھی دین میں ازالہ ہے۔ اور وہ کیسا ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کے لیے تلاوت کرے، نوافل بخشے، مغفرت کی دعائیں کرے، اور اس کے جتنے بھی جان پہچان والے احباب تھے، جیسے رشتہ دار یا دوست، ان کے ساتھ بلائی ایسے کرے جیسے اگر والد ہوتے تو کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمان برداروں میں لکھے گا۔ کتنی بڑی احسان ہے اللہ کی۔ اور ہر وقت اپنا اعمال جو ہے اس کے محاسبہ کریں اور اللہ سے استغفار کرتے رہیں۔ بھائی ایک دوسری بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں آخر میں، یہ دنیا مختصر ہے، بہت چھوٹی ہے،
اور آخرت جو ہے وہ لامحدود ہے، اس کا کوئی حد نہیں، وہاں موت نہیں۔ ہم اپنے اس چھوٹے سی زندگی کے لیے آخرت کو قربان نہ کریں۔ یہ دنیا کی مزے عارضی، یہاں اقتدار عارضی، یہاں خوشی عارضی، تکلیف بھی عارضی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو کوئی عہدہ دیا ہے، کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، وہ اللہ کا جو ہے کرم سمجھ کر کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے، ان کو دلوں کو نہ ٹھیس پہنچائے، اور یاد رکھے، اور پھر یاد رکھے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، 2 گناہ جو ہے ان کا عبرت کے لیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں، ایک والدین کے نافرمان کو اور ایک ظالم کو۔ ظلم سے بچے، اللہ سے دعائیں کرتے کہ یا اللہ مجھے ظالموں کا تخت مشق نہ بنا دے، اور میرے ظلم سے بھی لوگوں کو محفوظ رکھے، مجھے ہدایت دے۔ یہ دعاؤں میں شامل کرے، اور جو یہ کرتے ہیں آج ہی توبہ کر، کل کے لیے انتظار نہ کر۔ ہمارے سامنے کتنے بڑے بڑے ظالم گئے، فرعون گیا، بنی اسرائیل پر ظلم کرتے رہے، کہاں گیا؟ نمرود جس نے ابراہیم علیہ السلام کو نوجوانی میں آگ میں ڈالا۔ مچھر بہت کمزور مخلوق ہے، وہ کہاں گیا؟ مچھروں سے وہ بھی اور ان کا فوج کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور پہلے اس کے ساتھ قارون جو بڑے خزانوں والا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی کہ اللہ کا یہ تمہارے پاس جو خزانہ ہے یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے زکوٰۃ دیا کرو، غریبوں کا مال دیا کرو۔ تو اس نے کہا میں نے اپنی قابلیت اور محنت سے کمایا ہے، نہ قابلیت رہا نہ محنت رہا، اور وہ اپنے مال و دولت کے ساتھ زمین میں دنس کیا، اور ہمیشہ دنس ہوتا رہے گا۔ اور کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، اپنے آپ کو عقل کل اور طاقتور کہتے تھے، نہ ان کا طاقت ابھی ہے نہ عقل کل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ چنگیز خان چلا گیا جس نے دنیا کو ہلاک کیا، کھوپڑیوں کو مینار بنائے، لوگوں کو ڈرائے، سب کچھ کیا۔ کدھر ہے چنگیز خان؟ آج اس کا قبر بھی نہیں ہے کہ ہے کدھر۔ اور ہلاکو خان اس کا پوتا تھا، اس کا کیا بنا؟ سارے دنیا کو ہلاک کیا۔ اس لیے ہلاک اس کے ہلاکو خان کے نام سے ہلاک کا لفظ جو ہے یہ ہمارے ویکیبلری میں اور ڈکشنری میں آیا ہے۔ اور بھائی ایسے کوئی عمل کرے، جب دنیا سے جاؤ تو لوگ تمہیں تعریف کریں، ایسا نہ ہو کہ موت پہ سارے لوگ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے ایک ظالم سے جان چھوٹ گئی۔ ہٹلر کہاں گیا؟ خودکشی کی، کوئی پتہ نہیں کی ہے یا نہیں۔ تو آپ صاحبان سے عرض ہے، رمضان شریف آ رہی ہے، بہت بڑا اونچا مہینہ ہے، یہ سارے چیزیں چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کو راضی کرے، اور اپنے ظلم سے لوگوں کو بچائے، اور دوسرے کے ظلم سے اللہ سے پناہ مانگے۔ وما علینا الا البلاغ۔